لیے, کس کے لیے؟ تو بیوقوف سمجھا جائے گا نا نہیں. تو ٹھیک ہے, ساتھ میں سے اگر کسی ایک کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہوئی تو ساتوں کا حصہ ختم, کسی کی قربانی قبول نہیں. تو نیت تو اصل میں جتنا بال ہے اس بال کے بقدر اس کو اس جانور کی خدمت کرنے کی وجہ سے مالک کو خدمت کرنے والا کو ثواب. آج اسلامک ذی الحجہ ہے, کل 9 ہے, ٹھیک ہے, اور پرسوں 10 ہے, اور 10 تاریخ کو ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں سے کوئی سوال کرے کہ ہم لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں, قربانی کس کی یاد میں کرتے ہیں, آپ بتائیے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں, اور یہ سنت ابراہیمی ہے, ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ بتایا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تمہیں ذبح کرنا ہے, قربان کرنا ہے, تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے ان کے اندر جو محبت تھی, اسی محبت کو اپنے جانور کے لیے بھی ہمارے اندر لانا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی سے پسند صرف قربانی کا گوشت اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو قرآن میں ہے نا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی جانور کا خون پہنچتا ہے تو صرف کیا, ولکن ینالہ التقوی منکم, تم میں سے کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے, کتنا تمہارے اندر تقوی ہے, اور اللہ کے حکم کو تم کتنا ادا کرنے کی تمہارے اندر چاہت ہے, یہ چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے, یہ چاہت پہنچتی ہے, اللہ کا ہمارا تقوی پہنچتا ہے. تو اسی لیے ہمارے سامنے جو کل کے دن کے بعد جو پرسوں 10ویں ذی الحجہ آ رہا ہے, تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم بھی بقرہ عید میں بکرا بکری اسی طریقے سے جانور کی شکل میں قربان کرتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو بقرہ عید کے جانور کو محبت کے ساتھ پیار سے اس کے ساتھ اس کو چارہ دے گا, اس کا دیکھ بھال کرے گا, اس کو پانی پلائے گا, تو آتا ہے کہ وہ جانور اس سے اگر اس کو اتنی محبت ہو گئی کہ اس کے دل سے وہ نکلنا گوارا نہ سمجھے, وہ اس محبت کو دل سے نکالنا اگر مالک کے اندر مشکل ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی, اور قربانی بھی قبول ہو گئی. اور جس جانور کی وہ قربانی کرے گا آتا ہے کہ اس کے جسم, ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم میں سے سب کے گھر میں جانور ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اس سوال میں بھی حصہ لینا ہے انشاءاللہ. دوسری نمبر بات, بقرہ عید کے دن اسی طریقے سے جس دن بقرہ عید ہوگی اس دن ہمیں ایک تکبیر ہے, بال ہے, وہ ہم بال ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. گڈ. یہ جو ہے کل 9ویں تاریخ کے فجر سے لے کر کے 13ویں تاریخ کے قربانی کے 2-3 دن کے بعد تاریخ تک پڑھتے رہنا پڑے گا, عصر کی نماز تک. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اب یہاں ایک بات پوائنٹ کی ہے کہ بقرہ عید تو 10ویں تاریخ کو ہے, لیکن 9 تاریخ سے ہی اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کو کیوں حکم دیا ہے؟ اس لیے حکم دیا ہے تاکہ کل جو آنے والا قربانی ہے, قربانی کا دن ہے, تمہارا اس تسبیح کی برکت سے پڑھتے پڑھتے ایسا مطلب تم کو قربانی یاد رہے, اور یہ تمہارے ذہن میں رہے کہ کل ایک بہت بڑا فریضہ ہم جو ہے ادا کرنے والے ہیں. اسی لیے ایک دن پہلے سے ہی اس کو پڑھنے کا آرڈر دیا ہے. تو کوئی بھی عبادت ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو یا کوئی بھی کام ہو, اگر طریقے کے مطابق کریں گے تو عبادت میں شامل ہوگا. اگر بغیر طریقے کے کریں گے تو وہ عبادت نہیں, پھر وہ صرف کام بن کے رہ جائے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر نماز پڑھے 2 رکعت, ہر دن ظہر کی 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں, ہم کہیں گے چلو آج 2 رکعت پڑھیں گے, ہوگی نہیں.
پہلے رکوع کرتے ہیں نا سجدہ کرتے ہیں؟ بولو تو رکوع کرتے ہیں. بولیں گے نہیں بہت دن سے سجدہ کر دیے ہیں رکوع کر دیے ہیں آج پہلے سجدہ ہی کریں گے. رکوع کریں گے نماز ہوگی نہیں. تو ہر چیز طریقے کے مطابق کرنے سے ہوگا اور طریقہ کے مطابق بھی کرنا ہوگا اور سب سے پہلے اپنی نیت کو بھی طے کرنا ہوگا, سدھارنا ہوگا, درست کرنا ہوگا, صحیح کرنا ہوگا. تو اسی لیے ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں. تو قربانی کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے ہمیں وہ اپنانا ہوگا. کس طرح رخ کرنا ہے جانور کا اور کہاں کاٹنا ہے, پھر اسی طریقے سے کیا پڑھ کے کاٹنا ہے. اسی طریقے سے کاٹنے کے بعد سب سے پہلے تو گوشت کی نیت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, آدمی ایک بیل میں ایک جانور میں اگر 7 حصہ ہے 7 میں سے اگر کسی ایک کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہوئی تو 7 کا حصہ ختم, کسی کی قربانی قبول نہیں. تو نیت تو اصل کس کی ہونی چاہیے بولو تو ثواب کی, کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا. گوشت تو پھوکٹ میں ملے گا, اس میں فری میں. کوئی آدمی اگر گائے خرید کے لائے, گائے کس نیت سے خریدتا ہے بولے تو دودھ کی نیت سے نا. کوئی اگر گائے خرید کے لائے اور بولے بھائی کیوں گائے لے جا رہے, وہ کہیں گے گوبر کے لیے. کس کے لیے؟ تو بیوقوف سمجھا جائے گا نا نہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں قربانی کی شکل میں. تو ہمیں اس بیل سے ثواب کی امید میں اس کو ذبح کرنا ہے, اللہ کا حکم مان کر کے قربان کرنا ہے, گوشت کی نیت سے نہیں. وہ تو فری میں ملے گا. جس طرح گائے کے بعد اصل نیت دودھ ہوتا ہے, گوبر فری ملتا ہے, اسی طریقے سے قربانی میں گوشت تو ہم کو فری میں ملے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی بھی درست کی ضروری ہے اور نیت بھی صاف کرنی ہے. اور بقرعید کے دن بالکل شانتی کے ساتھ کسی بھی ہر قسم کی پریشانیوں سے بچ کر کے گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب اپنی باتوں کو یہیں تک پوری کرتے ہیں.